توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اللہ میں اس کے لیے ایک اشارہ کروں گا کہ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے تو میں ان سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق بناواں جو گناہ کریں گے پھر مجھ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ اکبر، اس اللہ اکبر۔ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، اور اس صفت کا اظہار ہی جب ہوگا جب بندہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ توبہ کرے گا۔ اور پھر توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس کے لیے میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہمارے سامنے دو مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں آج بڑا ادب سے عرض کروں گا کہ یہ میری باتیں دل کے کانوں سے سنیں، شاید کسی کے دل پر چوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، آمین آمین۔ ہمارے سامنے دو مثالیں موجود ہیں، ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ایک ہے شیطان کی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام آپ جنت میں جاؤ، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں جہاں سے مرضی کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا، تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہیں گئے، ان کے پاس وہ لایا گیا ہے پھل اور آپ نے وہ تناول فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ کیا ہو گیا؟ بھول گئے۔ اور اس میں ارادہ شامل نہیں تھا۔ اللہ جو اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں تان کرتے ہیں ان کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ ارادتاً ایک پانی کا گھونٹ اپنے اندر لے جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ اس جاتا کا روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ گار ہے، گناہ گار ہوگا، بالکل ایسا۔ جان بوجھ کے کرے گا، اس کا کفارہ کفارہ بھی دینا ادا پڑے کرے گا، گا، ٹھیک بالکل ہے؟ ایسا، بالکل ایسا۔ لیکن اگر بھول کر ارادہ نہ ہو، بھول کر پیٹ بھر کے کھا لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور کفارہ گناہ گار بھی نہیں۔ گناہ گار بھی نہیں، ایسا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا ارادہ شامل نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی بحث تکرار نہیں کی اللہ اکبر۔ کہ یا اللہ تو نے تو پہلے ہی وعدہ فرمایا تھا میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو نے جنت میں بھیج دیا، مجھے زمین پہ تو بھیجنا ہی تھا۔ کوئی بحث تکرار نہیں کی۔ یا اللہ تو نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا، پھل کھانے سے منع تو نہیں نہ کیا تھا، میں قریب تو نہیں گیا، کھایا ہی ہے نا۔ یہ جتنے بھی دلائل تھے آپ نے کوئی دلائل نہیں دیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آدم ایسا کیوں کیا؟ عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی ایک ہمارے سامنے مثال یہ ہے کہ جنہوں نے ارادتاً غلطی بھی نہیں کی، اللہ اکبر، اس کے باوجود معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوا، ان کو نبوت کا تاج بھی عطا کیا، اور پھر ان کو جناب اپنا انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ بتلایا ہے اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، جھکو گے، آنسو بہاؤ گے، ندامت محسوس کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ وہی عزت اور شان عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال ہمارے سامنے شیطان کی ہے، ٹھیک ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو،
بعض بندے اس میں یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا تو شیطان کو تو دیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو علماء کرام نے اس کا ایک یہ تو جواب دیا ہے کہ جب فرشتے موجود ہیں اس میں جو بھی ہوگا تو جب فرشتوں کو اکثریت کو حکم ہوگا اس میں پھر وہ جز بھی بیچ میں ہی آ جائے گا. دوسری بات یہ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے حکم دیا. اللہ اکبر. تو وہ آگے سے جواب دے سکتا ہے یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں ہوا تھا، تو نے فرشتوں کو حکم دیا. اس نے کوئی یہ نہیں اپنی معذرت نہیں کی بلکہ کہنے لگا آنا خیر منہ، اللہ اکبر. میں بہتر ہوں. استغفر. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. آگ کا کام ہے اوپر جانا اور مٹی کا کام ہے نیچے جانا. اوپر جانے والا نیچے والے کے آگے کیسے جھک جائے؟ استغفر. اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا ہے، اور بلکہ اس نے بے ادبی گستاخی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اپنی پشت کر کے کھڑا ہو گیا، سجدہ کرنے کی بجائے پشت کر کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوا، سخت ناراض ہوا. فرمایا فخرج منھا، نکل جا یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی. اب ہمارے سامنے 2 مثالیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک یہ ہے جان بوجھ کے غلطی بھی نہیں ہوئی پھر بھی توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش کر رہا ہے. دوسرا غلطی کر کے اکڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا. اب میں ہاتھ باندھ کر سب ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تم کس لسٹ میں آ رہے ہو؟ اللہ. کیا غلطی کر کے ندامت محسوس کرتے ہو یا گناہ کر کے تو اکڑ رہے ہو؟ ارے گناہ کر کے اکڑنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ شیطان کا کام ہے اور یہ لعنت کا توق گلے میں پڑے گا اور اس کا انجام جہنم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا نہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نماز پڑھا کرو، جواب کیا ملتا ہے؟ حافظ صاحب ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن عبادت وقت وقت کی اچھی لگتی ہے. ابھی تو ہم جوان ہیں، جب ہم بوڑھے ہوں گے اور پھر گھر والے ہمیں دھکے دے کے باہر نکالیں گے، ہم ہوں گے مسجد ہوگی، ہم نے رب کو راضی کر ہی لینا. راضی کر لینا. ایسا ہی ہے نا. ایسے کہتے میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم بوڑھے ہو کر ہی توبہ کر لینا، لیکن بڑھاپے تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا جب آپ کو امید ایک سانس کی نہیں ہے، ایک پل کی نہیں ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین کے تمام علوم عطا کر دیے، لیکن تعلیم امت کے لیے صحابہ ایک سے پوچھتے ہیں بھائی تمہیں کب تک کی امید ہے؟ عرض کرنے کو یا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کل فجر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. دوسرے سے پوچھا یا صلی پتہ نہیں کل آج عشاء بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. ایک دوسرے تیسرے سے پوچھا یا صلی اللہ پتہ نہیں آج مغرب بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو. میں تو کہتا ہوں جو سانس اندر گیا پتہ نہیں باہر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. ارے یہ ہے بندہ ہر وقت یہ سمجھے میرا سانس آخری سانس ہے اور میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر میں توبہ نہیں کر سکوں گا. لہٰذا جتنی دیر سانس ہے ہمیں ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے.